بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ میرے دوستو، جہاں آپ کے علم میں ہے کہ عدم اعتماد والا معاملہ چل رہا ہے، وہیں ہر منٹ ہر سیکنڈ ایک نئی خبر لاتا ہے اور نئے معاملات اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ اس وقت تک نہ تو اپوزیشن کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے پورے ووٹ حاصل ہیں، پورا اعتماد حاصل ہے 172 ووٹوں کا، اور نہ ہی حکومت کے پاس برتری ہے۔ اتحادی اپنی اپنی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپنا اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اپنی اپنی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اور سب سے مل کر وہ خاموش ہے۔ جب ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں، جب بھی ان سے کوئی صحافی سوال کرتا ہے اس حوالے سے، تو وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ تو ان حالات میں افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ عوام کو بتانے والے، خبر دینے والے جرنلسٹ برادری، صحافی بھائی، جو صحافی خود کو کہتے ہیں کہ میرا 50 سال کا تجربہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا 30 سال کا تجربہ ہے، بڑے بڑے نام، دن بھر جھوٹ بولنے پر لگے ہوئے ہیں۔ جس نے جس کا نمک کھایا ہے، جس سے وہ مال پانی لیتا رہا ہے، لفافے لیتا رہا ہے، وہ اس کا دھڑا اچھی طرح لگا رہا ہے، جس کے کہتے ہیں دھڑا کٹ رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں، بانگ دہل میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک کے پاکستان کا آج جتنے بھی نامور صحافی ہیں، کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آزاد حیثیت سے اپنا تبصرہ دے رہا ہے۔ جس کو عمران خان پسند نہیں اور نواز شریف کے دور حکومت میں مزے لیتے رہے ہیں اور ان کی نمک خواری کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ عمران خان کی حکومت کو، تحریک انصاف کی حکومت کو، وہ گئی، یہ گئی، اب گئی، 1 منٹ بعد گئی، 2 منٹ بعد گئی، اور اتنے پلاننگ کیے ہوئے، پلانٹ کیے ہوئے ایسے انداز سے جھوٹ بولتے ہیں کہ شرم آتی ہے انہیں صحافی کہتے ہوئے، انہیں اس ملک کا اثاثہ کہتے ہوئے، انہیں سینئر کہتے ہوئے، اور جو حکومت کے ساتھ ہے اور انہیں کہیں نہ کہیں سے نواز شریف سے، زرداری سے یا دیگر لوگوں کسی سے تکلیف کبھی پہنچی ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپوزیشن کو برا بھلا غلط قرار دینے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ رہے، اور دن رات ان کا ایک ہی صرف ہے کہ عمران خان جیت رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس جناب ووٹ پورے ہیں، اور نہیں ہیں تو ہو جائیں گے۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، انہیں فوج کی حمایت حاصل ہے، انہیں اتحادی نہیں چھوڑ رہے۔ یہ راگ انہوں نے دیکھو جی، سیاستدان تو جھوٹ بولتا، کڑاکے دار جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ ملا ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہے، جو بھی ہیں تعلیم یافتہ، یہ لوگ اتنے کڑاکے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور یقین کریں کہ میں پچھلے دنوں انڈیا پر ایک چینل کو دیکھ رہا تھا، وہاں پر ایک خاتون جرنلسٹ پاکستان کے حوالے سے بڑا بینی سے جائزہ لے رہی تھی، اور اس نے بات شروع کی بلوچستان سے۔ بلوچستان کو اس نے اپنی قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اپنے دلیلوں کے ساتھ، وہ دلیلیں جو وہ زمینی
حقائق کو نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے اس انداز میں دلیلیں بھی دی کہ اس بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر کے دکھا دیا باقاعدہ نقشے کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ سندھ پر آ گئی۔ سندھ کو اس نے 5 سے 10% پاکستان کا حصہ قرار دیا، اور KPK میں اس نے کہا کہ جناب وہاں تو ہر وقت دہشت گردی ہے، وہاں تو انسان بچتا ہی نہیں ہے، اور دہشت گردی وہاں پھرتے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کے پاس لے دے کر رہ کیا گیا ہے ایک پنجاب، لیکن پنجاب کا بھی کچھ حصہ اس نے علیحدہ کر کے دکھا دیا۔ اور اس کا پورا پروگرام کے اینڈ پر، میں تو پاکستانی ہوں، میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اسے سنتا جا رہا تھا کہ وہ صحافت کے ساتھ کھلواڑ کیسا کر رہی ہے، اور اپنی قوم کو وہ کیا بتانا چاہ رہی ہے کہ پاکستان تو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کے پاس تو اب صرف ایک پنجاب رہ گیا ہے۔ تو میں چونکہ خود جرنلسٹ ہوں، ایسی دوگلی جھوٹی صحافت کرنے والوں پر لعنت۔ جو بھی یہ کر رہا ہے اسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اسے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے یہ وطن پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ مسلمان ہیں آپ بھائی، آپ کلمہ گو ہیں، ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی بھی نہ پڑھی ہو، لیکن مسلمان تو کہلاتے ہیں۔ آپ کے کانوں میں اللہ اکبر اذان دی گئی ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جب آپ کو سچ بولنا چاہیے اور عوام کو حقائق دکھانا چاہیے، آپ بک گئے، آپ کا ضمیر مردہ ہو گیا۔ لعنت ہے ایسی صحافت پر، لعنت ہے ایسے تبصروں پر۔ چند ایک دو ہے جو بات کرتے کرتے لاسٹ میں کچھ اس کو بھی رگڑا دے جاتے ہیں اور اس کو بھی رگڑا دے جاتے ہیں، اور لاسٹ میں وہ اپنا آپ بھی دکھا جاتے ہیں۔ تو میری پاکستانی عوام سے، اس قوم سے گزارش ہوگی کہ ان ٹٹوؤں کو سننے کی بجائے، ان لفافہ خوروں کو سننے کی بجائے، خدا کے لیے مت سنیں انہیں، مت سنیں انہیں۔ یہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں جو سیاستدانوں سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس ملک کی تباہی، بربادی، افراتفری میں ان کا برابر ہاتھ ہے جتنا سیاستدانوں کا ہے۔ آج ان کی وجہ سے میرے پیارے وطن میں افراتفری کا سما ہے۔ اگر یہ سچ بولنا شروع کر دے، سچ بتائے قوم کو، سچ بولیں، تو یقین کریں یہ افراتفری نہ ہو۔ ایسے لوگ اور سیاستدان مل کر کبھی اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دیں گے۔ سب سے پہلے ان کا ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا۔ قوم جب تک ان کا محاسبہ نہیں کرے گی، یہ لوگ اسی طرح ایک تو ٹٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا ہم ان کے پروگرام بھی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کا ویسے ہی بائیکاٹ کر دیں۔ ایسے جھوٹے اور ناپسند لوگوں کو بالکل بین کر دیں۔ کمینگی کی انتہا ہے، صبح سے لے کر رات گئے تک صرف جھوٹ کے سوا ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد آ گئی، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے اپوزیشن کا، ان کو تحریک عدم اعتماد انہوں نے دائر کی ہے، اس کا نتیجہ آنے دینا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنی برتری شو کرے۔ اپوزیشن PDM کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی برتری شو کرے۔ اس کے درمیان عوام کو یہ چاہیے کہ وہ انالیسس یہ کرے، اور خاص طور پر یہ صحافی بھائی یہ انالیسس کر کے دکھائیں کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ قوم کو بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ قوم کو بتائیں
کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. یہ قومی لٹیرے جو سیاستدان بن کر ہمارے لیے اتنی بڑی پریشانیاں لا رہے ہیں, اس ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اصل میں ان کے چہرے کیا ہیں اور حقائق کے ساتھ پیش کریں. آج انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. آج انہیں یہ بتانا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں سارے چور ہیں, یہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے, ہمیں نہیں فیصلہ کرنا چاہیے. یہ عدالتوں, دیکھ مقدمات ان پر ہے, عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. جب آپ حقائق بتائیں گے, جب آپ سچائی قوم کو بتائیں گے, تو یہ قوم بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ نشے میں سو رہی ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہے اور اسے بھی علم ہے کہ کون کون چور ہے, کس کس نے ملک کو اب لوٹا ہے. سوشل میڈیا نے انہیں سب کچھ واضح کر دیا ہے, وہ دیکھ رہی ہے. اس کا 2023 میں الیکشن جو ہے اس میں فیصلہ ہو جانا ہے. عوام جسے سمجھے گی کہ جو سچا ہے اسے کامیاب کرے گی, جھوٹے کو وہ فارغ کر دے گی. لیکن وہ تب ہوگا جب یہ جھوٹوں کی پنڈ جو ہے پاکستان میں ہر دوسرا بندہ سینئر صحافی ہے, ان لانتیوں سے جان چھوٹے گی. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. میں آج اتنا پریشان ہوں, اتنا میں دل گرفتہ ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں وہ کھری کھری سناؤں جو زندگی میں انہوں نے نہ سنی ہو. یار جھوٹ بولتے, ہمیں جھوٹ سناتے ہو, شرم سے ڈوب مرو. کیا اپنی اولاد کو بتاتے ہو, اپنے بچوں کو کیا سبق دیتے ہو کہ جو لفافہ دے اس کے لیے تم جھوٹ بولتے جاؤ. ساری زندگی تم نے جھوٹ بولا. سچائی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارا اگر مسلمان ہو, تمہارے کانوں میں اذان آئی ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہو, کبھی نماز پڑھی ہو, اس کی لاج رکھ لو. اسلام میں جھوٹ کسی جگہ بھی قبول نہیں ہے, جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے. تم دھڑلے سے ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہو, یوٹیوب پر آ جاتے ہو اور دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہو اور ایسی دلیلیں دیتے ہو کہ حیران رہ جاتے ہیں ہم لوگ کہ یہ تو سچا آدمی ہے. لیکن اس بھونکنے کی وجہ سے اس قوم کو تم قوم نہیں بننے دے رہے. اگر اس قوم کو سچائی بتائی جاتی تھی, اس قوم کو حقائق بتائے جاتے, اس قوم کو درست بات بتائی جاتی, تو آج یہ پاکستانی قوم ہجوم نہ ہوتا, ایک قوم ہوتی. اس ملک میں یہ افراتفری, یہ ظلم و زیادتی, یہ ہماری بیکاریوں جیسی حالت, جو ہم کاسا اٹھائے چل جاتے ہیں دوستوں کے پاس یا دوسرے ملکوں میں, یہ ہماری حالت نہ ہوتی اگر یہ صحافی برادری اور تم لوگ سچائی بتاتے. ہر بنگی چرسی اور 2 نمبر بندہ صحافی بن چکا ہے اور وہ مزے سے لے کر جس کی مرضی پگڑی اچھال دیتا ہے. میری آپ سب سے, میں چاہتا تو نہیں تھا, لیکن ایک پاکستانی ہونے کی نیت سے, ایک مسلمان ہونے کی نیت سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا اور رسول کے لیے سچ بولنا شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا ملک پلے بڑھے, ہم ترقی کریں, تو خدا کے لیے اپنی نوجوان نسل کو حقائق بتاؤ, سچائی بتاؤ. جو برا ہے باغ دہل برا کہو, جو سچا ہے اسے سچا کہو, جو اس ملک کے لیے اچھا ہے اسے بتاؤ کہ یہ آپ کے ملک کے لیے بہتر انسان ہے. بغیر کچھ لیے اپنا, آپ پر بھی کچھ فرض ہے تو اپنا کردار ادا کرو. نہ صرف حرام کھاؤ اور اولاد کو کھلاؤ. کیا سمجھتے ہو
جو تم حرام کی کمائی کے یہ بیگ لیتے ہو وہ اولاد کو کھلاؤ گے تو وہ اولاد تمہاری تابعدار اور عزت کرنے والی ہوگی؟ کبھی نہیں. کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو کسی کا حق کھاتا ہے، جس نے اس قوم کو گمراہ کیا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی. تو اس لیے صحافی برادری سے میری گزارش ہے کہ وہ کم از کم اس سچ بولیں اور اس قوم کو بتائیں کہ پی ڈی ایم ٹھیک کہہ رہی ہے یا حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے اور ہماری فوج کہاں کھڑی ہے. ورنہ روز محشر اس قوم کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا.